السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ واہل بیتہ واہل سنتہ وعطرتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چہرے پہ آئی خوشیاں رمضان آ گیا ہے، چہرے پہ آئی خوشیاں رمضان آ گیا ہے، رحمت کی آئی گھڑیاں رمضان آ گیا ہے، رحمت کی آئی گھڑیاں رمضان آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں میرے ساتھ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ورسولنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ واہل بیتہ واہل سنتہ وعطرتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین اکرام، آج کا میرا موضوع، جیسے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع رمضان مبارک ہے۔ رمضان رمز سے نکلا ہے جس کے معنی بھٹی کے آتے ہیں۔ تو جس طریقے سے جب آپ کوئی دھات کو بھٹی میں ڈالیں گی اور اس کو نکالنے کے بعد وہ جس طریقے سے تمام غلاظت، کثافت و گندگیوں سے دور ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اس بھٹی میں یعنی شہر رمضان میں، رمضان کے مہینے میں جب بندہ خدا داخل ہوتا ہے اور اس مہینے کے اختتام کو پہنچنے تک وہ اس بندے کی مثال بھی اس دھات کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ بھی تمام گندگیوں سے، غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پس بندے خدا کو چاہیے کہ رمضان میں خوب عبادتیں کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، نوافل ادا کرنے کا، قضائے عمری ادا کرنے کا معمول بنا لو۔ خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی بننا یعنی روزہ کرتا کیا ہے؟ روزہ مسلمان بندے کو متقی بنا دیتا ہے، تقوی والا بنا دیتا ہے۔ اب کس طرح تقوی والا بناتا؟ مثلاً آپ کے سامنے تمام نعمتیں ہوتی ہیں، پانی بھی گھر میں ہے، کھانا بھی گھر میں ہے، لیکن نہیں کھا رہے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ ہلو جا کے اندر بیٹھ کر بھی آپ روم میں کھا سکتے، کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ بس اسی احساس کا نام ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ غلطیوں اور گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ مسلمان بندے کو متقی بنا دیتا ہے۔ ایک مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا، للصائم فرحتان، آقا فرماتے ہیں کہ روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی کیا؟ جب وہ افطار کرتا ہے۔ دنیا میں کیا خوشی ہے؟ جب وہ افطار کرتا ہے۔ اور آخرت میں کیا خوشی ہے؟ اذا لقی ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ صرف جنت نہیں دلاتا، روزہ خالق جنت سے ملا دیتا ہے، اللہ رب العزت کا دیدار عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ملنے کا وسیلہ روزہ ہے۔ اب یہاں پر جب اتنی انعامات ہو رہے ہیں، اتنی رحمتیں ہو رہی ہیں، اتنے فضل ہو رہے ہیں، تو پھر یہ روزہ کس طریقے سے رکھا جائے، اس مہینے کو کس طریقے سے
گزارا جائے، کیونکہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید ہو جا رہے، سب ہو رہا۔ پھر اس کے بعد امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ امت مسلمہ سونے میں مشغول، امت مسلمہ کھانے پکانے میں مشغول، امت مسلمہ شاپنگ میں مشغول ہے۔ اگر میں اکثریت کی بات کروں، میں ہر کسی کے اوپر یہ حکم نہیں لگاتی، لیکن اگر میں اکثریت کی بات کروں تو ہمارا رمضان کا معمول کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم لوگ 2 سے 3 گھنٹے سحر کی تیاری، اس میں مختلف اقسام و انواع کے لوازمات پکائے جاتے ہیں۔ سحر کے بعد جب سحر سے فارغ ہو گئے، فجر کی نماز ادا ہوگی، اور پھر اس کے بعد کون سا کام کیا جائے گا؟ سونا ضروری ہے، کیونکہ رات بھر آپ جاگے، عبادتوں میں جاگتے بہت کم لوگ، آدھے لوگ باہر گھومنے میں، آدھے یہاں پہ یہ اچھا مل رہا، وہاں پہ وہ کھانے کا اچھا مل رہا، زومیٹو اور سویگی کا تو بول بالا ہے ہمارے پاس، عام ہو گیا، یہاں پہ یہ اچھا ملتا ٹیسٹ کریں گے، وہاں وہ اچھا ملتا ٹیسٹ کریں گے، عید کی شاپنگ کی جائے گی، مختلف چیزوں میں، مصروفیات میں ٹائم ویسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو آپ ٹائم ویسٹ کرے، اس کی تھکان کو دور کرنے کے لیے فجر کے بعد سے نیند لینا سٹارٹ، اور اس کا تسلسل جاری رہتا ہے ظہر کی نماز تک، 2 بجے تک، 2:30 بجے تک۔ اب اس کے بعد اٹھیں گے، مرد حضرات اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں، خواتین کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اب جب سحر میں 2 سے 3 گھنٹے لگے تو افطار تو بدرجہ اولا اور بھی زیادہ اہتمام سے کیا جانا چاہیے، پھر تو اس میں 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے اس کی تیاریوں میں، مختلف قسموں کے چیزوں سے دستر کو سجایا جاتا ہے۔ بس ایک ہی بریک ملتا بیچ میں، کیونکہ روزہ ہے، نماز نہیں چھوٹنا، عصر کی نماز پڑھ لیتے۔ اس کے بعد افطار سے 5 منٹ قبل تک بس دسترخوان سجانے میں ہمارا ضائع ہو جاتا ہے تمام وقت۔ اب اس کے بعد تراویح پڑھیں گی، پھر وہی معمول ہمارا شروع ہو گیا۔ عبادتوں کی کثرت تو ہے ہی نہیں، اگر میں ایک لائن میں بولوں تو ماسٹر شیف کا سیزن چلتا ہے ہمارے پاس، خواتین کے پاس، یہ بنائیں وہ بنائیں، یہ کھائے وہ کھائے، اس کے بعد شاپنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا، 15 رمضان تک کھانے اور بنانے میں، 15 رمضان کے بعد عید کی شاپنگ میں، دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ اور ہم یہ جو دسترخوان پہ لوازمات رکھ رہے، یہ جو ہم کھانے کی چیزیں رکھ رہے، آپ غور کریے کہ جنت کے لوازمات کے حصول کے مہینے میں ہم یہ لوازمات کے پیچھے ہمارا ٹائم ویسٹ کرتے، حالانکہ رمضان کس لیے دیا گیا تھا؟ جنت کے لوازمات کو آپ کو پختہ کرنا تھا، آپ کو میک شور کرنا تھا کہ جنت میں آپ کو لوازمات ملیں، اور اس کے سامنے تو یہ کچرا ہے۔ تو کتنی احمقانہ حرکت ہے ہماری کہ ہم کچرے کے پیچھے اصلی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، تمام نعمتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب جو جوڑا بھی بنانے کا ہے، عید کی شاپنگ میں جو 10 سے 12 دن ہم لگاتے ہیں، آپ بتائیے، حالانکہ یہ چیز اسراف میں ہے، لیکن جو جوڑا آپ خریدیں گے وہ معاشرے کے حساب سے 2 سے 3 مہینے سے زائد نہیں پہنتے ہمارے پاس، خواتین کے مزاج میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے۔ اب وہ چیز میں بعد میں بتاؤں گی کہ یہ اسراف ہے، وہ بحث کا موضوع نہیں، ورنہ وقت زیادہ ہو جاتا۔ تو ہمارے پاس ہم 2 سے 3 مہینے، میکزیمم 7 سے 8 مہینے پہننے والے جوڑے کے لیے اس مہینے کو قربان کر رہے جس مہینے میں ہمارا آخرت کا جوڑا بنایا جا سکتا تھا، جس مہینے میں ہماری جنت کو ہم پختہ کر سکتے تھے۔ کتنی افسوس کی بات ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس دیکھیے شیطان تو بند ہو چکا ہے۔ اب جب شیطان بند ہو چکا ہے، پھر بھی اگر ہمارے یہ اعمال ہیں، پھر بھی ہم عبادتوں سے دور ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا نتیجہ عکس کریں گے آپ اس کا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ شیطان بیچارہ ہمارے نفس کی خدمت کر رہا تھا، صرف ہمارے نفس کی خدمت کر رہا تھا، کیونکہ سب سے بڑا شیطان تو ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو، شیطان کی ہم نے اتنی اتباع کی ہے کہ اب ہمارے نفس کو برائی کرنے کے لیے شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بس ذات خود بھٹک سکتا ہے، وہ بس ذات خود بھٹکا سکتا ہے۔ چاہیے یہ کہ ہم رمضان میں ہمیں نفس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ اب آپ پورا دن اس نفس کو تڑپا رہے، پانی نہیں دے رہے، کھانا نہیں دے رہے، اس سے وہ نفس دب رہا، پھر افطار آتے ہی جتنا کھانا ہے، جو خواہشیں پوری کر لیتے، انہیں بھی بیچارہ اطمینان میں ہے کہ بس میرے کو تھوڑی دیر بھوکے رہنا ہے، اس کے بعد میری ساری خواہشیں افطار کے بعد پوری ہو جائیں گی۔
تو یہ ہمارا کس طریقے کا ہمارا محاسبہ ہے، کس طریقے کی عبادتیں ہیں، یہ بہت نامناسب چیز ہے۔ چاہیے یہ کہ عبادتوں میں وقت گزارے، کھانے پکانے میں نہ گزارے۔ میں روکتی نہیں ہوں، میں اس بات سے آپ کو منع نہیں کر رہی کہ بالکل کھانا مت پکائیے، کھجور پہ افطار کریے، کھجور پہ سحر کریے، میں اس بات کی قائل نہیں ہوں۔ میں بس یہ بتا رہی ہوں کہ وقت کا ضیاع نہ کریں، ان تمام چیزوں میں وقت کا ضیاع نہ کریں، کثرت سے عبادتیں کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو رمضان عابدہ بننے کے لیے دیا گیا ہے، کوکنگ کا کوئی کمپٹیشن جیتنا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارا مقام بنانا ہے۔ آپ جو کھانا بنا رہے وہ پیٹ میں 5 گھنٹے رہتا، اگر اس کے بدلے اگر آپ عبادت کر لیں گی تو کتنا ثواب ملے گا، اس بات کو تھوڑا سا غور کریں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ تو ہو گیا جو رمضان میں روزے رہتے ان کی میں آپ کو فضائل و برکات تمام بتا دی۔ اب جو نہیں رہ سکتے، اب بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سال صحت مند رہتی ہیں، اب اس کے بعد رمضان کے آتے آتے اتنی اعضاء میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، اتنی کمزور، اتنی بڑی مریض بن جاتی ہیں کہ رمضان کے روزے رہنے کی استطاعت ان کے اندر رمضان کا چاند دکھتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، آپ ایسے لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا غلط ہے، ان کو اعادہ کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑا، جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑا، تو اگر وہ اس ایک روزے کے بدلے میں پورا سال بھی روزے رکھ لے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ نہیں ہم مریض ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، اب ایسے مریض کو کیا کہیے گا جو سب کھا سکتا ہے، جو سب پی سکتا ہے، جو پرہیز ڈاکٹر کے بولنے کے بعد پرہیز توڑ سکتا ہے، لیکن وہ مریض روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسے مریض کو کیا کہیں گے ہم؟ اب مریض میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر ڈاکٹر نے آپ کو حقیقی طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا تو اس صورت میں روزہ رکھنا غلط ہے، اور اگر اس صورت میں موت لاحق ہو جائے تو علماء کرام کے نزدیک وہ جاہلیت کی موت ہوگی، وہ فخر کرنے کی موت نہیں ہوگی، جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب مریض 2 قسم کے ہوتے ہیں، پہلے عارضی مریض ہوتے، دوسرے دائمی رہتے۔ عارضی مریض مثلا کسی مرض میں مبتلا ہو گئے، ڈاکٹر بولے کہ 10 دن تک آپ روزہ مت رکھیے، تو آپ 10 رمضان تک نہیں رکھنا، 11 رمضان سے روزے سٹارٹ کر دینا، اور یہ جو 10 روزے آپ کے چھوٹ رہے ہیں ان کو آپ بعد میں اعادہ کر لیجئے۔ اب جو دائمی مریض ہے، جن کی استطاعت نہیں ہے، انہوں فدیہ دے دیں گے۔ فدیتوں طعام مسکین، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب تقریباً 3000 روپے، یہ نہیں کہ ہم کھائے تو ہم 50 روپے میں کھا لیتے، آپ کو 50 روپے 100 روپے کے حساب سے نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ جس طریقے سے ایک عام مسلمان کھاتا اس طریقے سے حساب اگر آپ کریں گے تو تقریباً 3000 روپے ہوتے جو دینے ہیں، لیکن بعد میں اگر اس مریض کے اندر استطاعت پیدا ہو جاتی ہے روزے رہنے کی تو ان روزوں کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بول رہے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں اگر ویسٹ کر رہے، جو ٹائم ویسٹ کر رہے، میں آپ کو بتائی دوسرے چیزوں میں جو ٹائم ویسٹ کا ہمارا معاملہ چل رہا، اب اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث کا مفہوم عرض کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ، تو وہ لوگ ممبر کے قریب آ گئے۔ اب اس کے بعد جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر چڑھ کر آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھ کے پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ پھر چڑھ کے فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ جب انہوں نے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے میرے۔ پہلی سیڑھی پر جب میں چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اسے بخشش نہ ملی، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب میں چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور آپ پر درود نہ پڑے، میں نے کہا آمین۔
تیسری سیڑھی پر جب میں چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو والدین ملے اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے ہو اور اس کی خدمت نہ کیا اور جنت سے محروم ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اب یہاں پہ غور کریے کہ اگر ہم اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، تو ہم تمام گناہ یعنی رمضان پورا ویسٹ کر کے، رمضان سو کے، رمضان پکا کے، رمضان کھا کے جا کر پھر شفاعت کی امید رکھیں گی، تو یہ یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جو رمضان ویسٹ کرتے ہیں، بخشش نہیں ملنا مطلب غفور الرحیم اللہ رب العزت ہے، بخشش رمضان میں نہیں ملنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کیا گیا، رمضان کے مہینے کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ تو ویسے لوگوں پر اللہ رب العزت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ اور سید الانبیاء دونوں نے لعنت کی ہے۔ اب ویسا شخص کہاں جائے گا، کہاں جا کے بخشش طلب کرے گا؟ اگر یہ دماغوں میں ہے، اگر یہ ذہنوں میں یہ شر ہے، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالنے میں ماہر ہے، وہ کسی بھی زاویے سے ڈال سکتا ہے، تو اگر یہ وسوسے دماغوں میں ہے تو اس وسوسے کا بھی میں سمجھتی ہوں اس حدیث کے بعد ازالہ ہو گیا ہوگا، آپ لوگوں کو کلیئریفیکیشن مل گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، رمضان میں روزے رکھنے کا معاملہ ہو گیا، رمضان میں روزے چھوڑنے کا معاملہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے رمضان مہینہ ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور جیسے کہ ہم جانتی ہیں کہ 70 سے 700 تک نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ قرآن مجید اس میں نازل ہوئی تو چاہیے یہ کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی میں سنا دوں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو شخص قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہیں پہ خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، میں اس کے آگے کا سناتی ہوں، لا اقل الف لام میم حرف، یہ نہ کہا جائے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف، لیکن بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ تو آپ جب الف لام میم پڑھے تو کتنے نیکیاں ہوئے؟ 30۔ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان میں آپ 30 × 70 کیجئے، اور اگر نیت اچھی ہے تو 30 × 700۔ تو اس وجہ سے قرآن کی کثرت کرنی چاہیے۔ عام دنوں میں تو 10 مل رہے، آپ کو 70 ٹائمز زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں، 70 ٹائمز زیادہ ثواب مل رہا ہے ہر چیز کا۔ اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں، اللہ رب العزت کی اتنی عنایتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر آپ کو نیکیاں دی، جنت کے دروازے کھول دیے، شیطان کو بند کر دیا، پھر آپ کے پاس یہاں پر قرآن نازل فرمائی، اور پھر لیلۃ القدر سے بھی آپ کو نوازا، جس کے بارے میں ارشاد ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ قدر، قدر کی جو رات ہے، شب قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری برکتیں، اور مسلمان مصروف ہے دنیاوی کاموں میں، مسلمان مصروف ہے دنیا کے کاموں میں۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی کاروبار اچھے سے ہوگا تو کاروبار میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اب اتنے روایتیں سنانے کے بعد تو میں سمجھتی نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ اس بارے میں بتاؤں کہ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا، یا ایسے لوگوں پہ اللہ کتنا ناراض ہوں گے، کیونکہ رمضان کاروبار کا بھی مہینہ نہیں ہے۔ انڈیڈ وہاں پہ آپ کا کاروبار اچھا ہوتا ہے۔ بعض خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان میں اقسام کے کھانے پکا کر بیچنے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی غالباً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، فیس بک پہ یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کے لیے آپ کے پاس دیگر مہینے ہیں، آپ کر سکتی ہیں۔ رمضان میں کثرت عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حساب سے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے حساب سے اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کیجئے، تاکہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو کم از کم آپ کو اتنا اطمینان ہو جائے، قلب کو یہ اطمینان رہے کہ الحمدللہ پچھلے رمضان سے اس رمضان عبادتیں زیادہ کی ہیں،
اب پورا رمضان ویسٹ کر کے شب قدر کے دن الوداع الوداع ماہ رمضان بول کے آپ پھر یا الہ العالمین اگلے سال بھی رمضان عطا کر، کس لیے عطا کر بھائی؟ کس لیے عطا کرنا؟ تاکہ آپ پھر اگلے سال ویسٹ کر سکے۔ رمضان کے شروع کے 3 دن، آخری کے 3 دن جوش میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہے ہی 30 دن، اس میں سے بھی آپ 6 دن اگر ایکٹیو رہیں گے، باقی کے دن پھر وہی سونا ہے، ہم آپ کو سونا عبادت ہے، سونا ہے، یہ کرنا عبادت ہے، روزدار کا یہ کرنا بھی عبادت ہے، وہ کرنا بھی عبادت ہے، تو پھر قرآن پڑھنا بھی عبادت ہی ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہی ہے۔ تو پھر وہ سب چیزوں کو ترک کرنا، نمازوں کو ترک کرنا بہت غلط طریقہ ہے۔ اب جب نمازیں سٹارٹ کر رہے ہیں تو پھر رمضان میں فرض، سنت، نفل کے علاوہ جو دیگر نوافل ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، یہ تمام نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور تراویح کی نماز تو فرض سمجھی جائے، ہمارے اوپر فرض کر لیں اس نماز کو، کیونکہ صرف ہمارے کو ملتے کتنے دن؟ 30 دن، 29 to 30 days۔ اس میں بھی اگر ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہم تھکان محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا غافل کون ہوگا؟ سب بونس ہے یہاں پہ، میں آپ کو بتا دی، جیسے کہ اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو آفرز، اتنے بونسز دیے اس رمضان میں، لیکن ہمارا دھیان کس طرف جاتا، ہماری رغبت کس طرف جاتی؟ شاپنگ پہ جو بونس ہے اس طرف جاتی، کھانوں پہ جو بونس چل رہا ہے رمضان میں اس طرف جاتی۔ رمضان اسپیشل آفرز جو کھانوں پہ ہے، جو کپڑوں پہ ہے، جو دیگر اشیاء پہ ہے، اس پہ ہماری فکر جاری۔ اور جو اخروی بونسز ہمارے کو مل رہے، چاہے وہ جنت کے دروازوں کا کھلنا ہو، چاہے وہ نیکیوں کا زیادہ ملنا ہو، چاہے وہ عبادتوں کا زیادہ ثواب ملنا ہو، چاہے وہ روزوں کا ثواب ملنا ہو، اس طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں۔ اس طریقے کے کام کو، یہ جو عمل ہمارا ہو رہا ہے، یہ بے حد نامناسب عمل ہے۔ چاہیے یہ کہ عبادتوں کی کثرت ہو، چاہیے یہ کہ اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ امید کرتی ہوں کہ میرے کہی گئی تمام باتوں کو آپ لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی، رمضان میں اللہ رب العزت کی کثرت سے عبادت و ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔